السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم لوگ بات کریں گے جہنم کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں، اس کے سب طبقوں کے بارے میں، اور جہنمیوں کو کس طرح کا عذاب ہوگا اس کے بارے میں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، قیامت کے دن جب موجودہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، انسان اور فرشتے سب اللہ تعالیٰ کے در پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ اسی وقت 700 فرشتے ایک گھر کو کھینچ کر لائیں گے، جسے دیکھ کر پورے محشر کے میدان میں ہلچل مچ جائے گی اور ہر ایک شخص ڈرا ہوا ہوگا۔ وہ گھر ہوگا جسے گھر کو کیا کہیں گے؟ اسے جہنم کہتے ہیں۔ جو گھر فرشتے کھینچ کر لائیں گے اسے دوزخ یعنی جہنم کہتے ہیں، جس میں 7 طبقے ہوں گے اور 7 دروازے ہوں گے۔ ساتوں گھروں میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے اور یہ سب دروازے وہاں الگ الگ گنہگاروں کے نام سے ہوں گے، جیسے کہ مشرکین، منافقین، کفر کرنے والے اور بھی اس کے علاوہ جو عذاب کے چکھنے والے ہوں گے۔ چغل خور، سود خور، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وہاں پر صرف 2 ہی مقامات ہوں گے، ایک تو جنت اور دوسرا جہنم۔ تو دوستو، جہنم یہ بھی ایک گھر ہے اور اس میں طرح طرح کا عذاب ہے۔ آگ کا عذاب، دھوئیں کا عذاب، ٹھنڈ کا عذاب، یعنی ایسی برفیلی جگہ ہوگی جہاں ٹھنڈ کی وجہ سے ہڈیاں گل جائیں گی، اور دھوئیں کا عذاب ایسا ہوگا جس میں آدمی سانس تک نہیں لے پائے گا۔ اور میرے دوستو، جہنم میں تو دھوپ، اندھیری اور تیز کالی آگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا 7واں حصہ ہے۔ میرے دوستو، یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیاوی آگ اور جہنم کی آگ کا 7واں حصہ ہے، اور دنیاوی آگ میں تو روشنی ہے، اور دنیاوی آگ ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جو جہنم کا 7واں حصہ ہے، پھر بھی اگر وہ اتنی ٹھنڈ ہے، اتنی ٹھنڈ میں بھی اگر ہم لوگ آگ جلاتے ہیں تب بھی ہم لوگ دور سے ہی ہاتھ اور اپنے پاؤں سینکتے ہیں، کیونکہ جب اس کی لپٹ ہوتی ہے، جب کوئلے میں انگار آتی ہے تو اس کی جو گرمی ہے، جو اس کی تپش ہے، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو سوچو جہنم میں آگ کا پہلا حصہ کیسا ہوگا، یہ 7واں حصہ ہم سے نہیں برداشت ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ غور کریے گا کہ جہنم کی آگ میں تو روشنی بھی نہیں ہے۔ دنیاوی آگ میں تو چلو تھوڑی بہت روشنی ہے، وہاں پہ اگر آگ جلا لو یا ہم لوگ ایک ماچس کی تیلی بھی جلاتے ہیں تو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے۔ تو یہاں تو آگ میں روشنی ہے، لیکن جہنم کی آگ کیسی ہے کہ وہ اندھیری ہے، اس میں روشنی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو جہنم کی آگ میں تو روشنی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ طبقہ یعنی اس گھر میں جو لوگ رہیں گے وہ کون لوگ رہیں گے؟ کافر۔ یہ کافر کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، اور جب جہنم کو مشرکین اور گنہگاروں سے بھرا جائے گا تو اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی، یعنی کہ جو یہ آگ جس طبقے میں یعنی کہ جس گھر میں آگ ہے اس گھر میں کافروں کو رکھا جائے گا۔ کافروں، مشرکین یعنی جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جب اس آگ میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا نا تو آگ بھڑکے گی، جیسے ہم لوگ ابھی کہیں پر بھی تھوڑی سی آگ جل رہی ہو، وہاں ہم لوگ پیٹرول ڈال دیں تو آگ کتنی تیز بھڑکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ کافرین اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ جب ان جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو جہنم کی آگ ایک دم سے دم پدم بڑھتی رہے گی، بھڑکے گی۔ آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر آگ، جہنم کی آگ جس میں مشرکین اور کافرین ڈالے جائیں گے وہ اتنی تیز ہے کہ اگر اس کے سوئی کا ناکا دیکھو آپ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس میں دھاگا بھی اگر ڈالنے بیٹھو نا تو بہت ٹائم لگتا ہے۔ اتنی چھوٹے سی جگہ یعنی سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اسے دنیا میں چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ تو تمام لوگ مر جائیں گے اس کی گرمی سے، اس کی
تپش سے، اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اور اگر جہنم کا کوئی دروگا ہے، یعنی جو جہنم کا جیسے اپنے وہاں پولیس والے ہوتے ہیں، دروگا ہوتے ہیں، انسپیکٹرز ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے جہنم میں بھی دروگے ہیں۔ اسی طریقے سے جہنم میں ہر ایک دروازے پر ایک دروگا ہے، ہر ایک عذاب کے لیے ایک دروگا ہے۔ تو اگر جہنم کا کوئی ایک دروگا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیں تو اس دنیا میں اس کی ڈراؤنی، ان کی صورت اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے نا کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھیج دیں تو ان کی اتنی ڈراؤنی صورت دیکھ کر کے لوگ مر جائیں گے، ان کی جان نکل جائے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ جہنم کو طرح طرح کا، جہنمی جو ہوں گے جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، جہنم کے بچھو اونٹ کے برابر کے ہوں گے، اور جہنم کا سانپ اگر اس دنیا میں کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا۔ بھوک پیاس بہت تیز لگے گی، اور جہنمیوں کو پیاس جب لگے گی اور جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ دیا جائے گا۔ اور جب انہیں بھوک لگے گی، انہیں جب بھوک کا احساس ہوگا تو جہنمیوں کو کھانے کو ایک ایسا پھل دیا جائے گا جس کے اوپر اتنے زیادہ کانٹے ہوں گے کہ جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو وہ پھل ان کے جا کے اس کے کانٹے ان کے گلے میں پھنس جائیں گے، اٹک جائیں گے، اور وہ ان کا گلا چیر کر ان کے کانٹے باہر نکل آئیں گے۔ اور جب اس پھل کو وہ نیچے کرنے کے لیے پانی پئیں گے تو پانی اتنا زیادہ کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ وہ جب اس کو اپنے گلے میں ڈالیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ جب وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے تو پھل کے ساتھ ان کے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ بہہ جائیں گے۔ لیکن پیاس ان کو اتنی زیادہ تیز لگی ہوگی، اس قدر انہیں پیاس لگی ہوگی کہ وہ پیپ کو بھی، کھولتے ہوئے پانی کو بھی دیکھ کر اس پہ اس طرح سے دوڑیں گے جیسے کہ اونٹ ریگستان میں پانی کو دیکھ کر دوڑتا ہے جب اس کو پیاس لگتی ہے۔ اتنے زیادہ عذاب اور اتنی زیادہ اس طرح کے عذابوں سے جہنمی اتنے زیادہ تنگ ہو جائیں گے، اتنا پریشان ہو جائیں گے کہ وہ موت مانگیں گے، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ سب جہنمی آپس میں مل کر یہ مشورہ کریں گے کہ وہ لوگ جہنم کے دروغا کو آواز دیں گے، انہیں چیخ چیخ کر پکاریں گے۔ وہ حضرت مالک علیہ السلام کو چیخ چیخ کر پکاریں گے، کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے بات کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارا قصہ تمام کر دیں، یعنی کہ ہمیں موت دے دیں، ہم مر جائیں، ہم یہ عذاب نہیں سہ پا رہے ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر پکاریں گے، لیکن حضرت مالک علیہ السلام 1000 سال تک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے۔ پھر 1000 سال کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی، جس کی تم نے بات نہ مانی۔ تو پھر وہ لوگ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بھی 1000 سوال تک کوئی بھی جواب نہ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفر کا ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے۔ اس وقت جو کافرین ہوں گے انہیں بھلائی کی کوئی بھی امید نہ رہے گی، اور گدھے کی آواز کی طرح زور زور سے چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گلوں میں سرنگ کی طرح گڈھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیوں کو ڈال دیا جائے تو وہ تیرنے لگیں۔ جہنمیوں کی شکل ایسی ہو جائے گی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں آ جائے تو اس کی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورت اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد، یعنی کہ اس کے برابر صندوق میں ڈال دیا جائے گا، اور ڈال کر آگ بھڑکائیں گے، اور آگ کا بھنڈار، آگ کو بھر دیا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق پر رکھا جائے گا، اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں آگ بھر دی جائے گی۔
پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق پر رکھا جائے گا، اس میں بھی آگ بھری جائے گی، آگ کو ڈالا جائے گا۔ اس طرح کے عذاب میں انہیں جب رکھا جائے گا اور پھر جہنمی یہ جان جائیں گے کہ اس کے علاوہ اب کوئی عذاب نہیں ہوگا، اسی میں ہمیں رہنا ہے۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت کو میڑھے کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا۔ ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا اور وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا تو وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہیں گے کہ اے جنت والوں، ہمیشہ کی جنت میں رہو، اب مرنا نہیں ہے، اور اے دوزخیوں، ہمیشہ کی دوزخ میں رہو، اب مرنا نہیں ہے۔ اسی وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ تو دوستو، جہنم کے بارے میں آپ نے جانا کہ کیسی ہے جہنم، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جہنم کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ جب دیکھو تب ہم لوگ یہ کرتے رہتے ہیں کہ ارے کوئی بات نہیں، گناہ کر لیں گے، کیا کرنا، جہنم میں جانے کے بعد پھر تو جنت میں جانا ہی ہے، اور جو ہے جہنم کی سزا کاٹ لیں گے۔ جہنم کی سزا کیا آپ کاٹ لیں گے؟ کیا آپ دنیا کی آگ برداشت کر سکتے ہیں جو آپ جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ وہاں کتنے بھیانک عذاب ہیں کہ وہاں پہ جہنمی خود موت مانگیں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جہنم کو ہلکے میں نہ لیں اور نماز کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم لوگوں کو نیک نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذابوں سے، جہنم سے محفوظ رکھے، آمین۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔